میں تحصیل حاصلپور کے نواحی علاقہ موضع بدردین میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک بزرگ خاتون موجود ہیں جو انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں مل رہا اور انصاف کے حصول کے لیے آج اس نے میڈیا کا سہارا لیا اور میڈیا کے توسط سے انصاف کی اس نے آس لگائی کہ ہمیں میڈیا انصاف دلائے گا اور اعلیٰ حکمران ہمیں انصاف دیں گے میڈیا کے توسط سے۔ تو بزرگ خاتون میرے ساتھ موجود ہے جن کے پاس ان کی زمین کا انتقال بھی ہے اور جو ان کے ہی سگے بھتیجے ہیں انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اپنا ہی خون سفید ہو گیا اور اس بزرگ خاتون کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کی زمین پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے ایک طرف تو، اور دوسری طرف اسی بزرگ خاتون کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ وہ خاتون موجود ہیں، بزرگ خاتون، تو اس کی عمر بیت گئی کیس لڑتے لڑتے، عدالتوں کے تھانے کے چکر لگاتے لگاتے، لیکن پھر بھی اس کو انصاف نہیں ملا۔ تو میں اب اس بزرگ خاتون سے مزید جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے انصاف کے لیے کس کس فورم پر وہ گئی اور ان کے ساتھ اعلیٰ حکام نے جو ہمارے یعنی کہ افسران بالا تھے انہوں نے کیا رویہ اپنایا۔ السلام علیکم جی۔ اچھا مجھے اماں جی آپ یہ بتائیے، جو آپ کی کتنی زمین ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے۔ زمین ہے میری یہ 12 مرلے تے 9 کنال۔ 9 کنال 12 مرلے آپ کی زمین ہے۔ تو آپ کی زمین پر کون قابض ہے، کیا نام ہے ان کا، نام بتا دیجیے۔ نام ریاض، اپنا دورم مند، ریاض، تامند، شاہ مند، پنچھی بھی رہنا۔ میں وہ 4 جڑے بند ہو جائیں تے دعا کی۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس زمین پہ کیس؟ 11 سال، 11 یہ ہن 12واں لگ گیا۔ یعنی کہ یہ 12واں سال ہے اور آپ یہ عدالتوں کے تھانوں کے دھکے کھا رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں۔ میں گھر دے ٹھگڑے بیچ میرے گھر والا 20 سال ہو گئے فوت ہوئے نوں، میں مزدور میں پن کے تے میں بہتے تے ویکھاں پنتے تے میں پوریاں کیتیاں۔ آدھا گھر دا جلی تھیپڑی جیڑا کچھ ہے ویچتے، شکر ہے دی جناب وچوں ایک او جج دی مہربانی ہے، او دائیں کر سن جج دی او دی مہربانی ہوئی تے میرے حق وچ کر دتا سن، مینوں 10 سال 11 رلدے او جڑا سرم رسات کیس نہ اس میرے کسان کیتا ہے۔ ہن مینوں جڑا قبضہ ملا جاوے، میری اللہ دے نام دا سوال ہے، وت اللہ دے نام دا سوال ہے، میرے کول کوئی چیز ہی کائیں نہیں جڑی بدل میں بھراں تے دیواں تے نہ۔ اچھا اماں مجھے آپ یہ بتائیے گا، یہ آپ کا کیسے گزر بسر ہوتا ہے؟ آپ کے تو گھر کی دیواریں تک نہیں ہیں، تو آپ نے یہ یہاں پہ کانٹے دار لکڑیاں لگا کر اپنا گھر کا یعنی کہ یہ بنایا ہوا ہے سسٹم تاکہ یہاں پہ کوئی جانور نہ گھر میں داخل ہو جائیں، آپ نے یہ کانٹے دار یہاں پہ لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں، کیسے آپ کو گزر بسر ہوتا ہے اور آپ اتنے عرصے سے کیس؟ رات مینوں کلی سار مینوں راتی نیند نہیں آندی، میرا اللہ تو باج آسرا ہے، میرا دعا کوئی آسرا ہی نہیں تے مینوں راتی نیند نہیں آندی، یا اندر یا باہر لکڑا کدا ڈائے پئی میری ضرورت نہیں ہے بنواواں، لکڑا رکھیاں جو راتی خبر بلائی تو رات کیسے جو اس واسطے دعا تے میرا اللہ دے نام دا سوال ہے، میرا جو جواب ہو جاوے نا۔ میں ہن ہار رہی ہوں میرے کول، میں تو بھی کرتے تے میں روٹی کھان لگیاں، آپ دا جاتے تسیہ کر سکتے ہیں کہ میرے کول کیڑی دے دات۔ تو آپ کے جو ہمسائے پڑوسی ہیں وہ آپ کو کوئی امداد آپ کی کرتے ہیں؟ کسی نے کوئی امداد نہیں کی؟ نا الٹا مخالفت امداد نہ آپ دے بیٹھے پاویں کوئی ہے، ہر کوئی ہے نہ جو مری پئیاں تے وڈے لے کوئی نہیں ہے پتہ دینا جو کوئی ہے کہ کھائی۔ اللہ دے نام دا بھروسہ ہے تے اللہ دے نام دا میرا سوال ہے۔ ناظرین، بزرگ خاتون جس کے گھر کی دیواریں تک نہیں ہیں، اور میں آپ کو اس کی دیواریں بھی دکھاؤں اور اس کا جو دروازہ ہے وہ بھی دکھاؤں، اور دیواروں پر جو کہ سپورٹ لگی ہوئی ہے، ڈنڈوں سے سپورٹ لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ دیواریں گر نہ جائیں۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، تھوڑی سی زمین کا جو ٹکڑا ہے ان کا، اس پہ بھی ان کے جو بھتیجے ہیں وہ جوان ہیں، طاقتور ہیں، اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس بزرگ خاتون کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور اس کی زمین پر ناجائز قابض ہیں۔ اب ناظرین یہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ ان کی زمین کی فرد ملکیت ہے جو ان کے نام بھی ہو چکی ہے، لیکن قبضہ پھر بھی ان کو نہیں مل رہا۔ نیا پاکستان میں انصاف کے لیے بھی عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، تو اب پرانا پاکستان ہوا تو اس میں بھی عوام
इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बुजुर्ग खातून हर फोरम पे जा रही है इंसाफ के लिए, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। क्या यही हमारा पुराना पाकिस्तान है? जहाँ पहले तो लोग यही कहते थे कि पुराना पाकिस्तान होगा तो ये मामलात भी ठीक हो जाएंगे, ये भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो नया पाकिस्तान था, आज पुराना पाकिस्तान भी वही है, उसमें भी इंसाफ नहीं है। ये बुजुर्ग खातून हर फोरम पे जा रही है इंसाफ के लिए, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। क्या यही हमारा पुराना पाकिस्तान है? जहाँ पहले तो लोग यही कहते थे कि पुराना पाकिस्तान होगा तो ये मामलात भी ठीक हो जाएंगे, ये भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो नया पाकिस्तान था, आज पुराना पाकिस्तान भी वही है, उसमें भी इंसाफ नहीं है। ये बुजुर्ग खातून की 12 साल ज़िंदगी गुजर गई इसी एक केस में लड़ते लड़ते, लेकिन इसको इंसाफ ना मिला। इसके पास अच्छा, आपका खामद कितना साल 20 साल हो गए, ये 20 साल जान की फोटो है। अच्छा नाज़रीन, इनका खामद जो है उसको भी 20 साल हो गए, उनकी डेथ हुई, और ये बेचारी अकेली यहाँ पे रहती है। इस खातून का अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, एक सिर्फ अल्लाह ही इसका सहारा है, जिसके सहारे पे ये बेचारी यहाँ पे, इसको कोई खैरात ज़कात इसको दे दे तो उस पे ये गुजारा कर लेती है। और जो हमारी अदालतों ने इसके चक्कर लगा लगा के इसकी उम्र ही गुजार दी, लेकिन इसको इंसाफ नहीं दिया। मैं चीफ जस्टिस साहब से और वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म साहब से अपील करूँगा कि खुदारा इस बात पर नोटिस लिया जाए और इनकी ज़मीन पे जो नजायज़ काबज़ है, इनके ही अपने सगा खून, अपने ही इनके भतीजे हैं जो ताकतवर हैं, इनको इंसाफ के ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, और वो जो ताकतवर हैं, जवान हैं, वो इनको इनकी ज़मीन का कब्ज़ा नहीं दे रहे और इनकी ज़मीन पे नजायज़ काबज़ हैं। तो मैं तमाम तर इदारों से अपील करूंगा कि खुदारा इस बुज़ुर्ग खातून के साथ इंसाफ किया जाए और इनकी ज़मीन इनको दिलाई जाए, और जो नजायज़ काबज़ हैं उनसे इनकी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाया जाए। जी।